السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا جب گفتگو کرتا ہے تو ہر عالم کے ساتھ حفظہ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے اور تھمبنیل پر بھی یہی لکھتا ہے۔ اس کے اسٹوڈنٹ اور اس کے چیلے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد سب کی عزت کرتے ہیں لیکن یہ عالم لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، احترام سے اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ آج اسی پر ہمیں بات کرنی ہے کہ وہ حفظہ اللہ تعالیٰ کیوں لکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے تو وہ انسان کو دیکھ کر بہکاتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ کتنا مضبوط ایمان والا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے پینترے کھولتا ہے اور لوگوں کو اسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ دیکھیے گا جب کافر کو شیطان بہکاتا ہے تو اگر کافر ایمان لانے کے لیے سوچتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ دیکھ مسلمانوں کے اتنے فرقے ہیں تو کیسے رہے گا ان کے ساتھ، کون سا فرقہ اپنائے گا۔ یعنی اسی طریقے سے جب مسلمان کو بہکاتا ہے تو پھر وہ اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ اگر مسلمان نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کہ بھئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، چل تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لینا، کل سے شروع کر لینا، جمعے کے دن سے شروع کر لینا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب کسی ایسے شخص کو بہکاتا ہے جو بہت پکا نمازی ہوتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ کہیں اس کو جماعت سے نماز نہ مل جائے تو وہ بہکاتا ہے کہ چلو ابھی 1 منٹ ہے، ابھی رکعت نکل جائے گی تو کیا ہے، نماز تو مل جائے گی۔ اور کسی کو بہکاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جماعت سے نماز ضروری تھوڑی، ابھی تو وقت ہے، چل پڑھ لینا، اپنی نماز پڑھ لینا، وقت کے اندر اندر پڑھ لینا، قضا تھوڑی ہو جائے گی نماز۔ اور بہت سو کو بہکاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ بعینہ ہی یہی طریقہ اگر دیکھا جائے تو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے عوام جو ملے گی، مسلمان سیدھے سادے وہ ملیں گے، کس طریقے سے ملیں گے، میں ان کو کیسے کیچ کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ جو مسلم مخالف تنظیمیں ہیں ان کا جو ایک ٹارگیٹ ہے، ان کا جو مشن ہے، میں اس کو کیسے پورا کر سکوں۔ تو وہ یہ ایسی ایسی چیزیں کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، دیکھو میں تو ان کو حفظہ اللہ کہتا ہوں، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، تاکہ ایک سیدھا سادہ ذہن والا مسلمان اس کے چکر میں آ جائے اور سوچنے لگے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ جب لوگ مجھے سنتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ سچ ہے، کہ پہلے تو ان کے سامنے میرا نگیٹو تعارف ہوتا ہے، منفی تعارف ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب مجھے سنتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ اس کے پہترے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ اپناتا ہے۔ عوام کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے اگر آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایک سیدھا سادہ مسلمان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، وہ اس کی طرف جا رہا ہے یہ سوچ کر کہ یہ بات صحیح کرتا ہے اور یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ قرآن سے بات لو، حدیث سے بات لو، اور خود اس کو نہیں پتہ کہ قرآن اور حدیث حقیقت میں ہے کیا چیز۔ یعنی یہ شخص ایسا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کہ قرآن کریم کی، حدیث کی یا کوئی بھی عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھے گا یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح سے ترجمہ نہیں کر پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی ایک عالم اس کو ایسا پکڑے گا کہ یہ چھٹا نہیں سکتا اپنے آپ کو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور تمہیں برباد کر رہا ہے اور تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو عالم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھیے گا۔ ایسے فتنے آتے رہیں گے، ایسے فتنے ہر دور میں آئے ہیں۔ یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتے بلکہ قرآن حدیث کا سہارا لے کر کے یہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے، جیسے انجینئر ہے اور اس جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔